الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک بھائی ہیں جس کمرے میں بھی موجود ہیں اس وقت. انہوں نے بہت خوبصورت حدیث قدسی جو ہے وہ میرے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کی جائے. اور بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کیونکہ ایسی بات انسان جب سنتا ہے دیکھتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے. میری نظر سے کبھی نہیں گزری ہے, لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ بھیجی اور سے بات کرنے کے لیے مجھے ناچیز کو کہا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں. اللہ رب العزت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے, اور اللہ کے نبی حضرت ابو ذر, میں ذرا انگلش میں ہے تو میں ذرا آپ کو ساتھ انگلش کہہ دیں, اردو ٹرانسلیشن میں ساتھ چلتا رہوں گا اس کے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying that Allah the exalted and glorious said, یعنی کہ یہ ایک حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another. پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور میں ظلم تم پہ بھی حرام کرتا ہوں, اس لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو. پہلا حکم جو اللہ کا تھا. O my servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of me and I shall guide you. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سارے گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں نے ہدایت نصیب فرمائی, اور اگر تم مجھ سے ہدایت سچے دل سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ہدایت ضرور نصیب فرما دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں, O my servants, all of you are hungry except for those I have fed, so seek food from me and I shall feed you. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سب بھوکے ہو لیکن سوائے ان کے جن کو میں نے رزق عطا کیا. تو اگر تمہیں بھوک اور افلاس نے آ پکڑا ہے تو اب مجھ سے آ کے بات کرو, مجھ سے آ کے مانگو, دیکھو میں کیسے عطا کرتا ہوں. ایک چیز میں یہاں بیان کر دوں, اور یہ ضمنی طور پہ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ارے بھائی, یہ نوکری یا جاب یا بزنس وٹ ایور جو بھی ہے, یہ آپ کا سورس آف انکم نہیں ہے. اگر آپ اس کو سورس آف انکم کہتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے رزق کو چیلنج کر رہے ہیں. بیسکلی رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے اس کا ذریعہ کیا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رزق کو چیلنج کر دیتے تو معاذ اللہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اس فیکٹری سے کماتا ہوں معاذ اللہ, یا میں اپنے کسی بزنس سے کماتا ہوں اللہ معاف فرمائے, تو بیسکلی آپ اللہ تعالیٰ کے رزاق کی ذات کو, اس کے نام کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہا ہوں, اس کا سبب اللہ رب العزت یہ بنایا ہوا ہے, دیٹس اٹ. تو اس لیے خدا کے لیے اس چیز میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور کئی علماء اس کو کہتے ہیں یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورس جو ہے وہ رزاق اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ فیکٹری, یہ کاروبار, یہ سورسز نہیں ہیں, یہ اسباب ہیں. سورس از اللہ رب العزت, دی اونلی. تو اللہ رزاق ہے. میں اور آپ زبان سے اس کا بہت دفعہ وہ بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں اس کو, کہتے بھی ہیں اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, لیکن ایمان ہمارا بڑا کمزور ہے, دل میں نہیں اتری ہوئی بات. یہ سچی بات جو ہے وہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. اس لیے یاد رکھیے گا, سورس آف ارننگ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو بتائیں کہ بھائی رازق تو اللہ ہے, اس نے سبب اس جگہ سے لگایا, بس دیٹس اٹ. اسی طرح شافع اللہ ہے, ہاں اس نے سبب بنا دیا کسی کو میری شفاعت کے لیے,
بیماری سے، لیکن شافع کون ہے؟ آپ کے خیال سے پیراڈول آپ کا سر کا درد ٹھیک کرتی ہے؟ نیور۔ اگر اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو نہیں صحیح کر سکتی۔ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اگر اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو۔ کئی دفعہ انسان پانی پی پی کے تھک جاتا ہے، پھر پیاس لگتی ہے اس کو۔ اور انسان کی حقیقت تو یہ ہے، رمضان میں سحری کے وقت ہم وہی 3-4 گلاس پانی پی لیتے ہیں، اور سبحان اللہ پھر 3 سے 4 ٹائم جا کے واش روم میں وہ سارا پانی بہا دیتے۔ تو کون ہے جو آپ کو سارا دن سیر رکھ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کی گہرائی میں جا کے؟ پیاس لگتی ہے، کئی دفعہ گرمی کی روزوں میں دھیبہ شدت ہے، انسان ہے، امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ رمضان کو مذاق تو نہیں ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ صبر ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اور آپ کو آزمانا ہے۔ تو لیکن یہ چیزیں کچھ نہیں کر رہی ہیں آپ کے لیے، بیسیکلی یہ کنیکشن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ سارے اسباب کے لیول کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہ بھوک کے بعد اگلی بات جو فرماتے ہیں وہ ہے "O my servants, all of you are naked except for those I have clothed, so seek clothing from me and I shall clothe you"۔ تم سارے برہنہ ہو، سوائے، اور جب آپ آئے ہیں اس دنیا میں تو آپ کو کیا تھے؟ براہنہ نکلے تھے ماں کے پیٹ سے۔ کس نے آپ کو کپڑے پہنائے؟ کس نے آپ کے والدین کو پیسے دیے؟ اللہ رب العزت کی ذات میں، کہ وہ آپ کو کلوتھ کر سکے۔ اس لیے اگر ابھی بھی کوئی کمی ہے کسی چیز میں تو وہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے rather than لوگوں کے آگے پیچھے کرے۔ اس کے بعد جی "O my servants, you sin by night and by day, and I forgive all sins. So seek forgiveness of me and I shall forgive you." یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں سارا دن ساری رات تم گناہ گار ہو، گناہ گاری کرتے رہتے ہو، تمہیں کون بخشتا ہے؟ تم سے کوئی فوراً امتحان کیوں نہیں لیتا؟ تم نے بھی ایک گناہ کیا، تمہیں کیوں اس چیز میں مبتلا نہیں کیا جاتا؟ مشکل میں، کسی مشکل میں، کیونکہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے فورگیو کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے آ کے معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی۔ صغیرہ گناہ تو ویسے ہی اللہ دھو دیتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، آپ کے صغیرہ گناہ دھل گئے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کے صغیرہ گناہ دھل گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، ندامت ضروری ہے۔ "O my servants, you will not attain harming me so as to harm me, and will not attain benefiting me so as to benefit." اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ کر لو جو کرنا ہے، آزما کے دیکھ لو۔ اگر مجھے میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کے دیکھ لو معاذ اللہ، اور اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو تمہاری اوقات ہی نہیں، تم تو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں تمہاری پیشاب کی نالی کو بند کر دوں، تمہارا بلیڈر جو ہے وہ درد سے تکلیف سے پھٹ رہا ہو تو تم کیسے کرو گے پیشاب؟ میں تمہارا سانس لینا مشکل کر دوں، کیسے لوگے سانس؟ میں تمہاری بینائی صرف کمزور کر دوں، کیا کر لو گے؟ محتاج ہو جاؤ گے ایک اینک کے، ایک لینس کے۔ بینائی لے لوں، کیا کرو گے؟ کیا ہے تم میں سے کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کس کی اوقات ہے؟ "O my servants were the first of you and the last of you, the humans of you and the jinns of you, to be pious as the most pious heart of anyone man of you, that would not increase my dominion in anything." اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام جنات، تمام انسان پایس سے پایس ہو جائیں، نیک سے نیک ہو جائیں، میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری سلطنت ویسی کی ویسی کھڑی ہے،
nobody can dare to increase anything in my سلطنت. چاہے تم سارے جو ہے نا سینٹس بن جاؤ، میری سلطنت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے میرے فرشتے ہر وقت سجدے میں ہیں. 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ رکوع یا قیام میں نہ ہو. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں O my servants, were the first of you and anything, O my servants, were the first of you and last of you, human of you and jinn of you, to be wicked, as the most wicked heart of one man of you, that will not decrease anything in my dominion. تم بد سے بدترین ہو جاؤ، جو تمہیں گناہ کرنا ہے کرو، زانی بن جاؤ، شرابی بن جاؤ، اپنی طرف سے جو گناہ کر سکتے ہو کرو، جاؤ ہم جنس پرستی میں پڑ جاؤ، معاذ اللہ، جاؤ جو مرضی کرو، جھوٹ بولو، فریب دو، ایک دوسرے کو دھوکے دیتے رہو، میری سلطنت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ڈیم کیئر. اللہ رب العزت ہر چیز سے عاجز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے نیاز ہے. اس کے بعد او مائی سرونٹس were the first of you and the last of you, the human of you and jinn of you, to rise up in the place and make request to me, and where I gave everyone what he requested, that will not decrease what I have anymore, that a needle decreases the sea if put into it. تم سارے ان جنات اور انسان سے کھٹے ہو گئے جگہ پہ مانگو، کھڑے ہو گئے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں اتنا دے. اللہ کہتے ہیں میں تم سب کو جتنی یہ دنیا ہے اتنی بھی عطا کر دوں گا. ایک ایک بندے کے پاس اتنی دنیا کی حکمرانی آپ کے پاس. ہم یہاں پہ تقریباً 6 لوگ بیٹھے ہیں. جتنی یہ پوری دنیا ہے ان 6 کے پاس اپنی علیحدہ اتنی دنیا ہو. یہ تو 6 کی بات ہو رہی ہے، اس میں جن اور انسان سب شامل ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا کہ اگر ایک سوئی کو اس میں سے نکالو سمندر میں سے، اس کے نکے میں زندہ پانی ہوتا ہے، اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اس کے بعد او مائی سرونٹس اٹ از یور deeds that I recount for you and recompense for you for. So let him who finds good praise Allah, and let him who find other than that blame none but himself. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جو ڈیڈز ہیں ان کو کاؤنٹ کر رہا ہوں، کتاب الاعمال میں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ پھر جب تم مرو گے تو علیین میں یا سجین میں رکھ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سجین سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں میری اور آپ کی. اور اب تو اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے، جتنا آسان اب ہے پہلے نہیں تھا. ڈیٹا سٹوریج آپ کے سامنے ہے. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی انسان کی ہر چیز کیسے سٹور ہو سکتی. انسان ویسے اتنا کم ظرف ہے، اس کو ابھی بھی نہیں سمجھے گی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مجھے اور آپ کو وارن کر دیا. پھر ہم یہ اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے بتایا نہیں تھا ہمیں. اللہ پوچھے گا کیا نہیں آئے تھے پیغمبر تمہارے پاس؟ اور اللہ تعالیٰ یہ کوشچن غصے میں نہیں پوچھے گا، جینوئن نہیں پوچھے گا جیسے کوئی انسان پوچھتا ہے، جیسے ہم آپس میں پوچھتے ہیں. اللہ رب العزت یہ ہم سے پوچھے گا کیا کوئی آیا تھا تمہارے پاس پیغام لے کے، کیا بتایا تھا اس نے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کر رہا ہوں. جو اچھی چیزیں ہیں اس کا اجر تم پاؤ گے، اور جو تم اچھے اعمال کرتے ہو اس کی وجہ سے میرا شکر ادا کرو، کیونکہ اس کی توفیق بھی تمہیں میں نے دی. اور جو تم برے اعمال کرتے ہو یہ کسی اور کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. یو اینڈ می آر ٹو بی بلیمڈ. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. اللہ نے تو نہیں ہمیں کہا کہ جا کے برے اعمال کرو، معاذ اللہ، وہ تو روک رہا ہے ہمیں.
It is you and me who are to be blamed. اچھے اعمال کے لیے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو اللہ نے ہم سے اچھے اعمال کروا رہا ہے. دیکھیں گناہ کی توفیق نہ ملنا بھی ایک الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے. یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں گناہ کی توفیق آپ کو نہیں ملتی تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ اس امتحان میں پھسل جائے انسان تو کیا کرے گا؟ آپ کو ایک رات گزارنی پڑے ایک نامحرم عورت کے ساتھ ایک کمرے میں، تو کیسا امتحان ہوگا؟ بتائیے مجھے. تو وہ امتحان نہ ہی ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس امتحان میں کیا کردار ادا کروں گا وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اللہ معاف فرمائے، اگر اللہ بچا لے تو بچا لے. سیدنا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی توفیق سے بچا. جب زلیخا نے ان پہ حملہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ نہ بچاتا تو میں نہیں بچ سکتا. ایک عام انسان کی کیا اوقات ہے؟ اور جو تم گناہ کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں، میری اپنی کرتوتیں ہیں. مجھے اس کا بلیم مت کرو. تمہیں میں نے بتا دیا تھا زنا حرام ہے. اگر تم نے ایک رات ایک نامحرم کے ساتھ گزاری ہے اور تم نے خدا نہ خواستہ اس میں زنا کیا ہے، میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ حرام. تم اپنے نفس کو جا کے بلیم کرو. جب یہ حدیث جو بیان کر رہے تھے حدیث قدسی، ان کے اوپر یہ عالم طاری تھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے. اللہ جب بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تو احساس نہیں ہے، اللہ معاف کرنا ہے. قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے بات کون کر رہا ہے، کہ اس کی رغبت، اس کی بڑائی، اس کی جو شان ہے وہ میرے اور آپ تک صرف زبان تک ہے، دل کے اندر نہیں اتری. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شان یہ تھی کہ دین دل میں تھا، زبان پہ تو تھا ہی تھا، دل میں بھی تھا. اور اللہ کے نبی نے 13 سال محنت کی ہے ایمان بنانے پہ. کوئی نماز کا حکم نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، کوئی روزے کا حکم نہیں تھا. 13 سال مار کھاؤ مار کھاؤ مار کھاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ دین کس لیے ہے. 13 سال صحابہ مار کھاتے رہے مکہ میں، اور پھر اس 13 سال کا اجر 10 سال کے اندر مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے ایسا دیا. حالانکہ اس میں بھی لڑائیاں ہی تھیں ساری، لیکن پھر بھی اللہ نے ریکمپنس کیا اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا. تو مار کھانی پڑتی ہے دین کی خاطر، جو کہ ہم نے نہیں کھائی. ہمیں تو اللہ معاف کرے ایک عام حالات ہضم نہیں ہوتے، تو مار کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے اللہ جزائے خیر دے. اس خوبصورت حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2577A یہ ہے، اور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے پہنچائی اور اس پہ بات کرنے کے لیے کہا، میری زبان بہت گناہ گار ہے. اللہ کی ذات اقدس کو، اس کی بڑائی کو میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی بڑائی کو، اللہ کی بڑائی اللہ ہی جانے. وہ میرا اور آپ کا دماغ اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بڑائی کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں. اس کے لیے ذریعہ ہے ایک کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، جس سے اللہ کی بڑائی کو پہچاننا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کہنا. مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اپنی ضروریات پوری تو کروا کے تو دیکھو، تم آئے گا وہ میرے پاس. میں اور آپ اپنا اگر جا کے آج محاسبہ کریں، سچی بات ہے، دل میں جو اللہ معاف کرے جو زندگی گزار دی اس میں کتنی دفعہ ہم اللہ کے پاس گئے سچے دل سے. لوگوں کے پاس روتے دھوتے گئے کہ یار مجھے نوکری سے نہ نکالو،
اللہ کے پاس کسی آ گیا. وہ شیخ عاطف کی بات میں سن رہا تھا اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ دین غیرت مندوں کا دین ہے. جو غیرت مند ہوتا ہے وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے, جو بغیرت ہوتا ہے وہ نفس کی طرف دیکھتا ہے. ایک انسان جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی بات آج تک مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ہر انسان چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو, اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان, اس کو ایسے پھیرے یا ایسے پھیرے. تو کون ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اس انسان سے کہنے سے کی بجائے اللہ کو منا لیں, اللہ ہر ایک کے دل پھیر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑائی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.